عدل و انصاف کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے غریب سے لے کر امیر تک سب سے بڑی امید عدل و انصاف ہے۔ اگر کسی سماج میں عدل و انصاف فراہم کرنے کا نظام موجود نہ ہو تو وہاں انارکی اور بد نظمی یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عدل و انصاف کو بے حد اہمیت دی ہے۔ عدل اسلامی شریعت کا نہایت اہم عنوان اور مقصد ہے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف سے متعلق بے شمار آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ وہ خود تمہارے خلاف ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ النساء 135۔ قرآن میں والدین کا ذکر کیوں؟ معاشرہ خاندانوں کا مجموعہ ہے اور خاندان میں والدین کو سب سے زیادہ عزت اور احترام حاصل ہوتا ہے۔ بیٹا یا بیٹی ہر قیمت پر اپنے والدین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اسلام نے والدین کو جنت اور دوزخ قرار دیا ہے، یعنی اگر بچے ان کی ناراضگی مول لیں تو جنت نصیب نہ ہوگی۔ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ بڑھاپے میں والدین سے اف تک نہ کہو۔ تاہم اگر والدین انصاف کے خلاف ہوں تب قرآن حکم دیتا ہے کہ صرف انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک سبق۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ وہ بنی مخزوم کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ معاملہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید اس عورت کی سفارش کے لیے آئے تاکہ اسے سزا سے بچایا جا سکے، لیکن رسول اللہ نے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ وہ غریبوں کے لیے ایک قانون رکھا اور امیروں کے لیے دوسرا۔ امیر جب جرم کرتے تو اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ جاتے اور غریب سزا پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ وہ غریب کو سزا دیتی تھیں اور امیر کو چھوڑ دیتی تھیں۔ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس پر بھی سزا نافذ کروں گا۔ آج کی حقیقت، ہم سب موجودہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہندوستانی عدالتی نظام مضبوط ہے، لیکن با اثر لوگ کبھی کبھار اس نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جو سہولتیں ایک امیر ملزم کو حاصل ہیں وہ غریب کے لیے بالکل میسر نہیں۔ غریب آدمی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مالی رکاوٹ ہے۔ مقامی عدالت میں وکیل کرنے کے لیے بھی ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو سپریم کورٹ کے وکیل کی فیس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن ایک امیر ملزم یہ سب بآسانی برداشت کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑا وکیل کر کے مقدمے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عدالتی ناانصافی کی ایک ہی صورت ہے۔ آج عام آدمی مختلف شعبوں، سرکاری دفاتر سے لے کر اسپتالوں تک اور کاروبار سے لے کر تعلیم تک طرح طرح کے ظلم اور ناانصافی کا شکار ہے۔ اس سے انصاف پر یقین دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس ماحول کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ایسا معاشرہ تعمیر کرنا ہوگا جہاں ہر ایک کو انصاف ملے، اس لیے کہ یہی مسلمانوں کے مشن کا تقاضا ہے۔ انصاف کا قیام انبیاء کی بعثت کا مقصد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت قوت ہے۔ الحدید 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی برابر تقسیم کے معاملے میں انتہائی سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ اگر کوئی مجرم دنیا کے قانون سے بچ بھی جائے تو آخرت میں اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ آخرت تک چلتی ہے، جہاں اللہ سب سے سوال کرے گا اور وہاں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ بنیادی حقوق پر زور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اقلیتوں اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش اچھی طرح کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، بخاری۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی ذمی یعنی غیر مسلم اقلیت کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، طبرانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں ان کے گورنر مصر عمر بن العاص کے بیٹے محمد نے قبطی عیسائی کو دوڑ میں ہرا دیا تو بدلے میں اس پر کوڑے مارے۔
قبطی نے گورنر سے انصاف کی امید نہ کرتے ہوئے براہ راست خلیفہ عمر سے شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا۔ واقعہ درست ثابت ہوا تو آپ رضی اللہ نے قبطی کو کوڑا دیا اور فرمایا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو، اس نے بدلہ لیا۔ پھر عمر رضی اللہ نے فرمایا اب گورنر عمرو رضی اللہ کے سر پر بھی مارو، اللہ کی قسم اس کے بیٹے نے صرف اپنے باپ کی اثر و رسوخ کی وجہ سے تمہیں مارا تھا۔ قبطی نے جواب دیا اے امیر المومنین، میرے لیے یہی کافی ہے، میں نے اپنے مارنے والے سے بدلہ لے لیا۔ حوالہ، یہاں تحریر کے حوالے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا کسی مستند مقام سے حوالہ لینا ضروری ہے۔ ضمیر کی پکار۔ آج کے دور میں جب ہم جگہ جگہ انصاف کے انکار کے واقعات دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسا ماحول بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جہاں انصاف سب کو برابر ملے۔ معاشرے کو یہ اصول سمجھانا ہوگا کہ اگر انصاف والدین کے خلاف بھی ہو تو انصاف کا ساتھ دینا ہے، والدین کا نہیں۔ اسی تناظر میں جماعت اسلامی ہند کرناٹک 3 ستمبر سے 14 ستمبر 2025 ریاست بھر میں ایک سیرت مہم چلا رہی ہے جس کا نعرہ ہے عدل و انصاف کے علم بردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہم کے دوران ریاست بھر میں اس موضوع سے متعلق مسلمانوں کی ذہن سازی کے لیے خطبات جمعہ اور خطابات کا اہتمام ہوگا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے برادران وطن میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے پریس کانفرنس، سیرت پروچن کے پروگرام، فولڈرز کی وسیع پیمانے پر تقسیم، سیرت پر منتخب کتابوں کی رسم اجرا وغیرہ کا اہتمام بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے اس مہم کا حصہ بنیں۔